السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ تکلیف اور مشقت کے باوجود کامل اور مکمل وضو کرنے کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے دوستو، وضو کرنا ایک عظیم عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی صحت کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے طواف کرنے کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کو لازم قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن وضو کرنے والے کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے امت محمدیہ کے لوگ پہچانے جائیں گے۔ وضو کرنا یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ وضو کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ، متفق علیہ، کہ اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، متفق علیہ، کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہے اسے ضرور بڑھانا چاہیے، یعنی وضو کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ گناہوں کی مغفرت کے لیے وضو کس طرح سے سبب اور ذریعہ ہے۔ اس حدیث میں آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوب اچھی طرح سے وضو کیا اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مشقت اور پریشانی کے باوجود کامل اور مکمل وضو کرنا یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتلا دوں کہ جن سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور درجات جنت میں بلند کر دیے جائیں گے؟ کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتلا دوں کہ جن سے گناہ تمہارے مٹ جائیں اور درجات تمہارے بلند ہو جائیں؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف اور مشقت میں پورا وضو کرنا، جیسے کہ جاڑے کی شدت ہے، سردی شدید ہے اور بندہ وضو کرنا نہیں چاہ رہا ہے، گرم بستر سے اٹھنا نہیں چاہ رہا ہے نماز کے لیے، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن ایک شخص ہے اس تکلیف کو، مشقت کو برداشت کرتا ہے اور اس کے باوجود کامل اور مکمل وضو کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل، اس کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اسی طرح سے دوسرا عمل آپ نے بتایا کہ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف زیادہ جانا، یعنی مسجد گھر سے دور ہو اور ہر نماز میں جائے تو جتنے پیروں کے نشانات ہوں گے، جتنے زیادہ پیدل چل کر کے جانا ہوگا، اس قدر اس کے گناہ مٹائے جائیں گے اور درجات بلند کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ مغرب کی نماز پڑھ لیا، عشاء کا انتظار کرنے لگا، عشاء پڑھ لیا، فجر کے انتظار میں لگ گیا، فجر کی نماز پڑھ لیا، ظہر کے انتظار میں لگ گیا، یعنی اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، اس کا دل نماز میں ہمیشہ لگا ہوا ہے۔
نماز کے انتظار میں لگا ہوا ہے، تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے اور بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور آخری عمل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فذالکم الرباط، یہی رباط ہے، سرحد پہ پہرہ داری ہے۔ تو میرے دوستو، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ اس موسم میں ہمیں وضو کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے یا وضو کرنے سے کترانا نہیں چاہیے۔ کیونکہ تکلیف اور مشقت کے باوجود، جاڑے کی تکلیف، سردی کی مشقت برداشت کرتے ہوئے کامل اور مکمل وضو کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس موسم میں، سردی کے موسم میں وضو کرنے سے گھبرانا اور کترانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔